بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا، اور جس نے تجھ کو پا لیا اس نے کیا کھویا۔ جو تیرے بدلے میں کسی اور چیز پر راضی ہوا وہ تمام چیزوں سے محروم ہو گیا۔ اے اللہ، مشکلوں میں تو ہی میرا سہارا ہے، سختیوں میں تو ہی میری امید ہے۔ جو کچھ مجھ پر نازل ہو رہا ہے اس میں تو ہی میری پناہ گاہ ہے۔ پالنے والے تیری قضا پر صبر کرتا ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اے فریاد کرنے والوں کی فریاد کو پہنچنے والے، تیرے سوا میرا کوئی پروردگار نہیں اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ میرے مالک، جو چیزیں اپنے وجود میں تیری محتاج ہیں ان کے ذریعے تیرے وجود پر کیوں کر استدلال کیا جا سکتا ہے؟ کیا کوئی اس قدر آشکار ہے جس طرح تو آشکار ہے، تاکہ وہ تیرے اظہار کا ذریعہ بن سکے؟ بھلا تو غائب ہی کب تھا کہ تیرے لیے کسی ایسی دلیل کی ضرورت پڑے جو تیرے اوپر دلالت کرے، اور تو دور ہی کب تھا تاکہ آثار کے ذریعے تجھ تک پہنچا جا سکے؟ میرے معبود، تو نے مجھے نعمتوں سے نوازا تو مجھے شکر گزار نہ پایا، اور تو نے مجھے آزمایا تو صابر نہ پایا۔ لیکن میرے شکر کو چھوڑنے کی وجہ سے تو نے نعمتوں سے محروم نہیں کیا، اور میرے صبر کو ترک کرنے کی وجہ سے تو نے سختیوں اور مصیبتوں کو ہمیشہ کے لیے دور رکھا۔ میرے معبود، مجھے آخرت کی رغبت عطا فرما، اور آخرت کے امور کے بارے مجھے بصارت عنایت فرماتا کہ میں اچھائیوں کو شوق سے بجا لاؤں اور برائیوں سے دور بھاگوں۔ اے میرے اللہ، دنیا کے حالات کی تبدیلیوں اور طور طریقوں کے تغیرات کے سبب میں جان گیا ہوں کہ تیری مرضی یہ ہے کہ تو مجھے ہر چیز سے آشنا کرائے، تاکہ میں کسی چیز کے بارے میں بھی تیری قدرت سے نا واقف نہ رہوں۔ خداوند، مجھے بلاؤں کے ذریعے نہ آزمانا۔ اے اللہ، مجھے اپنے شکر گزاروں اور اپنے احسانوں کا ذکر کرنے والوں میں سے قرار دے۔ حسن خلق عبادت ہے اور خاموشی زینت ہے۔ جو شخص اپنی موت میں تاخیر چاہتا ہو اور چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ بے شک لوگوں میں سب سے زیادہ معاف کرنے والا وہ شخص ہے جو انتقام کی قدرت رکھتے ہوئے معاف کرے۔ اپنی زبان سے ایسی بات نہ کرو جو تمہاری قدر و منزلت کو کم کر دے۔ ایسے لوگوں میں سے نہ ہونا جو دوسروں کے گناہوں کے بارے میں فکر مند اور اپنے گناہوں سے غافل رہتے ہیں۔ جو شخص ایک برادر مومن کی مشکل کو حل کرے اور اسے اضطراب سے نجات دلائے تو خداوند عالم دنیا و آخرت کے اضطراب و پریشانیوں کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ بے شک عزت دار شخص کے لیے مناسب ہے کہ جب وہ کوئی کلام کرے تو اپنے اعمال سے اس کی تصدیق کرے۔ جس نے تمہاری عطا کو قبول کر لیا گویا اس نے کرم کرنے میں تمہاری مدد کی۔ سب سے بڑا سخی وہ انسان ہے جو کسی ایسے کو عطا کرے جس سے کسی قسم کی توقع نہ ہو۔ غیبت سے اجتناب کرو کیونکہ یہ جہنم کے کتوں کی غذا ہے۔ سب سے زیادہ صلہ رحم کرنے والا انسان وہ ہے جو قطع رحم کرنے والوں سے تعلق قائم کرے۔ لوگوں، جود و سخاوت کرنے والا سردار قرار پاتا ہے اور بخل کرنے والا ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ جس شخص میں یہ 5 چیزیں نہ ہوں تو اس سے خاص فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا: عقل، دین، ادب، حیا اور اچھا اخلاق۔ گزشتہ نعمتوں پر شکر کرنا آئندہ نعمتوں کی بنیاد بنتا ہے۔ شرافت، تقوی اور قناعت اجسام کی راحت کا سامان ہے۔ برے لوگوں کی ہم نشینی ضرر رساں ہے۔ دوست وہ ہے جو تمہیں برائی سے بچائے، دشمن وہ ہے جو تمہیں برائیوں کی ترغیب دلائے۔ اے لوگو، اعلیٰ اخلاقی اقتدار کے حصول میں ایک دوسرے پر سبقت کی کوشش کرو اور مان و خزانوں کے لیے جلدی کرو۔ تکبر خود نمائی کی علامت ہے، جلد بازی حماقت اور حماقت کمزوری ہے۔ بے شک بربادی زینت اور وفا مروت ہے۔ جو شخص اپنی رائے میں ناکام ہو جائے
اور اس کے لیے کوئی تدبیر کارگر نہ ہو رہی ہو تو نرمی اس معاملے کو حل کرنے کے لیے چابی کا کام دیتی ہے۔ بخیل ترین شخص وہ ہے جو سلام میں بخل کرتا ہے۔ دو چیزیں انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں، فکر و فاقہ کا خوف اور فخر و مباحت کی طلب۔ امام حسین علیہ السلام سے پوچھا گیا، انسان کے لیے فضیلت کیا ہے؟ تو فرمایا، زبان پر کنٹرول اور احسان کا بدلہ دینا۔ امام حسین علیہ السلام سے پوچھا گیا، انسان کے لیے نقص کیا ہے؟ فرمایا، بے مقصد اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا۔ حق اگرچہ کڑوا ہی کیوں نہ ہو، اس پر صبر کرو۔ میرے بیٹے، جس کا مددگار اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو، خبردار اس پر ظلم نہ کرنا۔ اپنے مومن بھائی کے پیٹھ پیچھے صرف وہی بات کرو جو تم اپنی عدم موجودگی میں اپنے بارے میں ذکر کرنے کی خواہش رکھتے ہو۔ لوگوں کی حاجتوں کا تم سے متعلق ہونا تمہارے اوپر خدا کی بڑی نعمت ہے، لہذا نعمتوں کو یعنی صاحبان حاجت کو رنج نہ پہنچاؤ، کہیں وہ نعمت عذاب میں نہ بدل جائے۔ جس کام پر معذرت کرنا پڑے وہ کام ہی نہ کرو۔ بے شک مومن نہ برا کام کرتا ہے نہ اس کو معذرت کرنی پڑتی ہے، اور منافق روز برائی کرتا ہے اور روز عذر خواہی کرتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، 5 امور انجام دو اور جو چاہے گناہ کرو۔ 1، رزق الہی نہ کھاؤ اور جیسے چاہو گناہ کرو۔ 2، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت سے نکل جاؤ اور جیسے چاہو گناہ کرو۔ 3، ایسی جگہ تلاش کرو جہاں خدا تجھے نہ دیکھے، پھر جو چاہے گناہ کرو۔ 4، جب ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے آئے تو اسے دھتکار دو اور جیسے چاہے گناہ کرو۔ 5، جب مالک تجھے جہنم میں داخل کرے تو وہاں داخل ہونے سے انکار کرو اور جو چاہے گناہ کرو۔ فرزند آدم، موت اور جان کنی کے لمحات کو یاد کرو اور پھر قبر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی آرام گاہ کو یاد کرو کہ جب اللہ کی بارگاہ میں تمہارے اعضاء و جوارح تمہارے خلاف گواہی دیں گے، وہ دن جب قدوم میں لغزش اور سستی ہوگی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، فرزند آدم، تمہاری زندگی کے ایام محدود ہیں، جب بھی ایک دن گزرتا ہے تو زندگی کا ایک حصہ کم ہو جاتا ہے۔